مسئلہ نمبر 9 مل گیا. مسئلہ نمبر 9 مسئلہ نمبر 9 میں فرما رہے ہیں کہ مکلف نے، آپ مکلف ہیں، آپ کے اوپر تکالیف ہیں، آپ نے وہ سارے مسائل سیکھنا آپ پہ واجب ہے جن کے بارے میں آپ کو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ مجھے پیش آ جائے. اب آپ کو ہو نہیں سکتا کہ نماز میں شک پڑ جائے کہ یہ کون سی رکعت ہے، تو شک کے مسئلے سیکھنا آپ پہ واجب ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کس طرح کرتے ہیں، وضو باطل کیسے ہوتا ہے، غسل کس طرح کرتے ہیں غسل، کیونکہ یہ آپ کو پیش آنے والے مسائل. تو وہ مسائل جو انسان کو اکثر پیش آتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، جو غلطیاں کرے گا. مکلف کے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے، مکلف کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے. مکلف آپ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احکام رکھے ہیں، تکلیف مانی احکام، جن کے بارے میں وہ مسائل سیکھنا لازم ہے جن کے بارے میں احتمال ہے کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا. معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، نہ سیکھے تو غلطی ہو جائے گی، احتمال ہے تو ان کا سیکھنا واجب ہے. یعنی کسی واجب کو ترک کرنے یا کسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہو سکتا ہے اگر نہ سیکھا تو لہذا ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے. آگے مسئلہ نمبر 10 اب ہے ایک، اس کو پہلے سمجھیں. ایک بندے کو ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ مثلاً جیسے ہمارے ہاں برچھی ماری جاتی ہے، برچھی اس کو کیا کہتے ہیں، کما زنی، زنجیر زنی جو خون نکالتی ہے چھریوں والی. تو وہ اب میرا مجتہد کیا کہتا ہے، جائز سمجھتا ہے نہ جائز، اب مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں پتہ کرواؤں، مجتہد سے پوچھوں. اس کی توضیح المسائل میں نہیں ہے تو اس کے کسی وکیل سے پوچھوں جو اس کے مسئلے بیان کرتا ہے، یا کسی عالم سے پوچھوں جو اس سے رابطے میں ہے. تو میری ذمہ داری تو ہے پوچھنا. اگر میں نے ڈھونڈا اور مجھے نہ ملا تو اب کیا کروں؟ اب ایسے ہے جیسے احتیاط واجب والی صورت میں جو کچھ کرتے وہی کرو. احتیاط واجب میں ہم کیا کرتے تھے؟ یا تو احتیاط کرتے تھے یا کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرتے تھے جو اس سے علم میں دوسرے نمبر پہ. تو اس کی طرف یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، پوچھا ہے، پتہ نہیں چلا نا، یا تو احتیاط کرو کہ آپ برچھی ماریں ہی نہ، یہی احتیاط ہے نا. یا تو احتیاط کریں کہ آپ وہ کام کریں ہی نہیں، یا پھر اس سے جو علم میں نیچے ہے دوسرے نمبر پہ فال علم جو ہے، پھر فال علم سے پوچھو، اس کی تقلید کر لو. اگر اس کا بھی پتہ نہ ہو تو بھی پھر یا احتیاط کرو، یا اس سے بعد جو تیسرے نمبر پہ آئے اس سے پوچھو. اس کا بھی پتہ نہیں ہے تو احتیاط کرو، یا پھر چوتھے نمبر پہ اس سے پوچھو. سمجھ آ گئی؟ تو احتیاط واجب میں یہی ہوتا ہے نا، یا تو احتیاط کرتے ہیں یا فال علم کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب جہالت ہو تو بھی یہی ہے. تو اب دو مورد ہو گئے جہاں پر فال علم کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. ایک احتیاط واجب، احتیاط لازم، اشکال، تعامل، وہ جو کل آئے تھے وہاں یا احتیاط کی جاتی ہے یا رجوع کیا جاتا ہے. دوسرا مورد یہ ہے جہالت، اپنے مرجع کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو بھی فال علم کی طرف رجوع کر سکتے. اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش ہے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ احتیاط کرے، یا تو احتیاط کرے وہ زنجیر نہ مارے، یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے. وہ عادل ہو، سیاہ اثنا عشری ہو، ایسا مجتہد، اور فال عالم ہو تو فال عالم کی اسی مسئلہ میں تقلید کرے. ساری تقلید نہ، اسی مسئلہ میں جو معلوم نہیں ہے. لیکن اگر اس مسئلے میں اسے عالم کے فتویٰ تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تو عالم اور فال عالم کا خیال رکھتے ہوئے غیر عالم کی تقلید کر سکتا ہے. اسی مسئلے میں غیر عالم یعنی جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے علم میں، فال عالم اور غیر عالم ایک ہی بات ہے، تو فال عالم کی تقلید کر سکتا ہے. یہ مسئلہ یہاں ختم. سمجھ آ گئی؟ اگر آگے مسئلہ ہے، اب ہے کہ آپ طالب علم ہے تو آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا ہے، مجتہد کا مسئلہ بتایا ہے، سستانی صاحب کا مسئلہ بتایا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک دفعہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ لینا کافی ہے، 3 دفعہ پڑھنا واجب نہیں. جیسے ان کا مسئلہ ہے ہی صحیح، یہ آپ نے بتایا ہے، اور پھر جیسے ہم بتا رہے ہیں، پھر ہمیں
پیچھے جو ہے نا مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 دفعہ واجب ہے. اب ہم تو سارے علاقے میں 1 دفعہ کا کہہ چکے ہیں, اس نے تبدیل کر دیا ہے, تو کیا ہم پہ واجب ہے کہ ہم لوگوں کی جا کر ایک کو بتائیں؟ کہا واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, ہم پہ کیوں سزا ہو؟ ہم نے صحیح بتایا تھا یا غلط بتایا تھا؟ اس وقت فتوی ایسے تھا. اب سید نے فتویٰ تبدیل کیا تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فتوے سے آگاہ کریں لوگوں کو. ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کیا کہ ہم پہ سزا رکھتے ہو, تو لہذا یہاں تو کوئی ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے, ہم نے صحیح بتایا تھا. اگر ہم بتانے میں غلطی کر جائیں, سستانی صاحب مثلاً کہتے تھے کہ 3 دفعہ پڑھنا اور ہم لوگوں کو 1 دفعہ کا کہتے رہے, تو آپ تو غلط کر رہے ہیں. اب ہم پہ واجب ہے کہ جا کر ان کی اصلاح کریں. کیوں؟ اگر اصلاح نہ کی نا تو وہ غلطی کرتے رہیں گے اور نمازیں ان کی ضائع ہوں گی, تو ہم پہ واجب ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہم نے بتایا نا جس پہ کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے اور اس میں غلطی ہو گئی ہے, تو وہ جا کر اصلاح کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس پہ تو عمل ہی کوئی نہیں کرتا نا. مثلاً ہم نے مسائل بیان کیے چاند پہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور وہ ہم نے غلط بیان کر دیے, ٹھیک ہے. اب ان کی جا کر اصلاح کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ نہ کسی نے چاند پہ جانا ہے نہ نماز. وہاں ہم نے کہا کہ چاند پر نماز جو ہے نا وہ آپ سورج کی طرح منہ کر کے پڑھیں, پڑھنی تو زمین کی طرح منہ کر کے ہے. کانا کعبہ ادھر ہے, ہم نے کوئی ادھر کا کہہ دیا مسئلہ, تو اب اس مسئلے کی اصلاح کرنے جانا ضروری نہیں ہے, چاہے غلطی ہو گیا. کیوں؟ چاند پہ جاتا ہی کوئی نہیں. اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے اور پھر مجتہد اپنا فتویٰ بدل دے, تبدیل کر دے اپنا فتویٰ, تو اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے. دوسرے شخص کو اطلاع دینا ضروری نہیں ہے. مجتہد نے تبدیل کیا وہ خود اطلاع دے, ہمارے اوپر نہیں ہے. سمجھ آئی؟ لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ معلوم ہو کہ فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی تھی, ہم نے غلط بتا دیا تھا, ہم نے 3 دفعہ تسبیحات 4 کی جگہ ہم نے کہا تھا 1 دفعہ پڑھو, اور اس کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا, وہ سننے والا ہماری غلطی کی وجہ سے وہ اپنے وظیفے کے خلاف عمل کرے گا, تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس کی غلطی کا ازالہ کرے, غلطی کو ختم کرے, اصلاح کرے. سمجھ آ گئی؟ اور اگر اس نے عمل ہی نہیں کرنا تو پھر اصلاح کرنے جانا ضروری نہیں ہے, جیسے چاند والی مثال ہم نے آپ کو دی. آگے مسئلہ نمبر 12. اب ہے اس مسئلے میں یہ ہے, مسئلہ لمبا بھی ہے اور مشکل بھی تھوڑا سا ہے, اس کو توجہ سے. اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایک بندے نے تقلید نہیں کی, ٹھیک ہے, اعمال انجام دی اور وہ مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جاتے تو پھر تو تقلید تھی نا, وہ تو پھر اعمال صحیح ہے. اب اس نے اعمال انجام دیے اور وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بھی نہیں ہے. مثلا غسل میں ہم سر گردن پہلے دھوتے ہیں نا, پھر دایاں طرف بایاں طرف یا سارا جسم ہی دھو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکٹھا دایاں بایاں نہ بنائے تو بھی ہو سکتا ہے, بہتر یا دایاں بایاں بنایا جائے ورنہ ہو سکتا ہے. احتیاط مستحب ہے, کل ہم نے پڑھا ہے نا احتیاط مستحب کی مخالفت جائز ہوتی ہے. ہاں, اس کو توضیح کو بھی اسی طرح پڑھیں جیسے وہ سر بیائی پہ محنت کر رہے ہیں. ہاں, یہ آپ کا خزانہ تو یہ ہے علم کا. اچھا, اب ایک بندے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سر گردن کے بعد جسم دھویا جائے, یہ ہے نا. اب ایک نے کیا کیا, وہ ایسے جا کر نہلا لیتا تھا, نہ ترتیب نہ کوئی حساب نہ کتاب, ایسے نہلا لیتا. تو یہ غلطی کر رہا ہے, نہ تقلید کا ارادہ ہے, کسی کی تقلید کیے ہوئے بھی نہیں ہے, اور عمل بھی اس کا مجتہد کے فتوے کے مطابق نہیں ہو رہا. ہم نے کہا عمل مطابق ہو جائے تو بھی تقلید ہو جاتی ہے, عملی تقلید ہو جاتی ہے. نہ اس کا عمل مطابق ہے, نہ اس نے تقلید کیا, نہ کچھ. اب ایسے شخص کے بارے میں یہ کیا کرے گا؟ اس طرح اس نے اور بھی اعمال کیے ہیں غلط, تو یہ کیا کرے گا؟ کوئی تقلید نہیں کی, اعمال ایسے اپنے منہ پہ انجام دیے, تو یہ کیا کرے؟ اس کی بات ہوگی. اگر کوئی مکلف ایک مدت 10 سال 20 سال مثلا کسی کی تقلید کیے بغیر اعمال بجا لاتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ اب اس کی بات سنیں. اگر اس کے وہ عمل اتفاق یہ نکلے کہ وہ عمل اس کے شریعت کے عین مطابق ہو گئے, جو حکم واقع میں ہے اللہ کے ہاں, جو حکم ہے حقیقی حکم جو ہے, واقع معنی حقیقی, حقیقت میں جو حکم ہے اس کے اعمال اسی کے مطابق ہو گئے, تو پھر تو بہت اچھا ہوا ہے. اس نے تقلید کے بغیر عمل کیا ہے اور وہ ہو بھی اسی طرح کیا ہے. جیسے مثلا مولا امام زمانہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی اللہم صلی علی محمد, آپ کا یہ عمل جو ہے نا
یہ شریعت کے عین مطابق ہے. تو اب تو ہم نے کوئی تقلید نہیں کی تھی، لیکن اتفاقاً اللہ نے ہمیں غلطی سے بھی بچا لیا. ہمارا اتفاقاً عمل اسی طرح ہو گیا جیسے شریعت میں ہے. تو پھر تو کوئی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اگر اس کا عمل حکم واقعی کے مطابق ہوں، حکم واقعی یعنی شریعت جو اللہ نے نازل کی اس کے مطابق ہوں، یا اس مجتہد کے فتاوی کے مطابق ہوں جس کی تقلید کرنا ابھی اس کی ذمہ داری ہے. عالم کے فتویٰ، عالم کی تقلید کی جاتی ہے نا، تو اس کے اعمال یا تو شریعت کے عین مطابق امام زمانہ نے بتا دیا ہے، یا مجتہد جس کی تقلید کرنا اس کی ذمہ داری ہے یعنی عالم، تو عالم کے فتویٰ کے مطابق ہے. تو یا شریعت کے عین مطابق ہے یا عالم کے فتویٰ کے مطابق ہے، یہ عمل تو ہو گیا ٹھیک. تو وہ اعمال صحیح تصور کیا جائیں گے، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ یعنی اگر شریعت کے مطابق مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہے تو غلطی تو ہو گئی نا. اب ان اعمال کا کیا ہوگا جو مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہے. اس کے علاوہ یعنی جو مطابق نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر وہ جاہل قاصر ہو تو اس کے اعمال ٹھیک شمار ہوں گے. اب جاہل قاصر کو آج سے ہی پہچان لیں. 5 سال پڑھنے کے بعد طالب علم نہیں جانتے کہ قاصر کون ہوتا ہے، مقصر کون ہوتا ہے. جاہل قاصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی جہالت کا کوئی عذر ہو، اس سے پوچھے میں تو کیوں جاہل ہے، تو وہ آگے عذر بیان کرے کہ میری یہ مجبوری تھی. اور عذر بھی ایسا جس کو عقل مند لوگ قبول بھی کر لیں. کبھی عذر بیان کرے کہ وہ میں مزدوری کرنے جاتا ہوں، تو یہ تو عذر نے مزدوری کے بعد تو مسئلے سے پوچھ سکتا ہے. عذر ایک بندے نے بیان کیا کہ بھئی میں نے مسئلہ پوچھا تھا، عالم دین نے مجھے غلط بتایا تھا. اب تو عذر ہے نا اس کے پاس، اب تو اس کی مجبوری ہے. یہ عذر اس کا قبول بھی کر لیں گے وکلا. تو جاہل قاصر کون ہوتا ہے؟ افتخار، جس کے پاس عذر ہو، اپنا عذر بیان کرے، اسے عقل مند قبول بھی کر لیں کہ آپ کا عذر مقبول ہے، آپ بے قصور ہیں. جاہل قاصر کا معنی ہوتا ہے بے قصور. قاصر معنی بے قصور، جو اپنی جہالت میں بے قصور ہو. تو جو عذر رکھتا ہو، جس عذر کو عقلاء قبول کریں، یہ ہوتا ہے جاہل قاصر. اچھا، اب جس سے غلطی ہو گئی ہے وہ اگر جاہل قاصر ہو اور اعمال کا نقص ارکان اور اسی کی مانند کے اعتبار سے نہ ہو. دیکھیں، جاہل قاصر ہے، عذر رکھتا ہے اپنی جہالت پہ، غلطی اس سے ہو گئی. اب ہم ساری آگے بات کریں گے اس کی جس سے غلطی ہو گئی ہے. یہ جاہل قاصر ہے اور غلطی بھی ایسی نہیں ہوئی ہے جو رکن ہوتے ہیں، جیسے رکوع نماز میں رکن ہوتا ہے، اس کو جو چھوڑ دے غلطی سے نماز باطل ہے. ایک دفعہ ایسی چیز چھوڑ دے جو رکن نہیں ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی. غلطی سے چھوڑ جائے، تشہد چھوڑ گیا ہے یا قرات چھوڑ گئی ہے غلطی سے، تو نماز باطل نہیں ہوگی. اگر رکن چھوڑ گیا ہے غلطی سے تو نماز باطل ہو جاتی. جی ہاں، یا رکن نہیں چھوٹا لیکن رکن جیسی کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، جیسے 2 سجدے مل کر رکن بنتے ہیں اور ایک سجدہ یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، تو وہ چھوڑ گیا ہے. تو کہا اگر وہ جاہل قاصر ہو اور اعمال کا نقص ارکان میں ہو اور اسی کی مانند یعنی ارکان کی مانند جو بہت ضروری واجبات ہوتے ہیں ان میں غلطی ہو. جاہل قاصر ہو، اعمال کا نقص ارکان اور اسی کی مانند کے اعتبار سے نہ ہو، رکن کی غلطی نہ ہو یا رکن جیسی اہم چیز کی غلطی نہ ہو، تو بھی اس کے اعمال صحیح تصور کیا جائیں گے. جاہل قاصر ہے، غلطی ہو گئی ہے، رکن یا رکن جیسی چیز میں غلطی نہیں ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں غلطی ہوئی ہے، تو بھی اس کے اعمال صحیح ہے. تو پہلا کون سا تھا جس کے اعمال صحیح ہیں تقلید کے بغیر؟ جس کے مجتہد کے فتوے سے اتفاقاً موافق ہو جائیں، شریعت کے مطابق میچ ہو گئے ہیں، تو پھر تو اس کی ٹھیک ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو جاہل قاصر ہے، یعنی عذر رکھتا ہے، جو عذر وکلا قبول کریں گے، اور غلطی اس سے مثلا کسی مولوی نے غلط بتا دی تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کا غلطی بھی ایسی ہوئی ہے جو رکن والی غلطی ہے، وہ نہیں ہے، رکن والی غلطی نہیں ہے، رکن والی غلطی نہیں ہے. اچھا، تو یہ ہے جاہل قاصر کے اعمال بھی صحیح ہیں، بہت سے صحیح ہیں جس سے غلطی ہو گئی، لیکن رکن والی غلطی نہیں ہے جو کسی کو بھی معاف نہیں ہوتی. تو اس کو چھوٹی موٹی غلطی ہے تو یہ اعمال صحیح ہوں گے.
یہی حکم اس صورت میں ہے جب جاہل مقصر ہو. اب جاہل مقصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس عذر نہ ہو. جاہل قاصر اور مقصر کا فرق میں کل پوچھوں گا. مقصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس عذر نہیں ہوتا, اور قاصر وہ ہوتا ہے بے قصور جس کو ہم کہیں کہ جو یہ عذر اور عذر رکھنا اور عذر نہ رکھنا یہ والی علمی بات کریے گا. آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں گے قصوروار اور بے قصور, وہ کہے گا کیا کہا, تو آپ پھر چپ بیٹھے ہوں گے. تو علمی بات کریں. قاصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس عذر ہوتا ہے, مقصر ہوتا ہے جس کے پاس عذر نہیں ہوتا. تو بے عذرا شخص جو ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن غلطی ایسی ہے جو غلطی معاف ہو جاتی ہے مقصر کو. ایسی غلطی ہوئی جیسے نماز اونچی آواز سے پڑھنی ہے نا صبح کی, اور آپ بھول کر نیچی آواز میں پڑھ رہے ہیں ظہر اثر کی طرح, تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی. اس طرح کی غلطی اگر جاہل مقصر سے ہو جائے تو کہا اس کے اعمال بھی صحیح شمار ہوں گے. یہی حکم اس صورت میں بھی ہے, توجہ بعد میں لکھ لینا. یہی حکم یعنی صحیح ہوں گے اس صورت میں ہے جب جاہل مقصر تھا جس نے تقلید نہیں کی تھی اور بغیر تقلید کے غلط کام کر دیا ہے. لیکن غلطی کون سی ہوئی ہے؟ ایسی غلطی ہوئی ہے جو جہالت کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے, جیسے جہر اور اخفات کے مسائل ہیں. نماز جاری ہے صبح کی اور ظہر اثر کی اخفاتی ہے, تو بلند آواز کی جگہ اس نے پست آواز میں پڑھ دیا ہے, وہ جاہل کو معاف ہو جاتی ہے. بھول کے ہو جائے تو معاف ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی معاف ہو جائے گی. اور وہ عمل میں کوئی ایسا نقص ہو جو لا علمی کی صورت میں معاف ہوتا ہے, جیسے بلند آواز سے قرات کی جگہ دھیمی آواز میں قرات, یا بالعکس یعنی اس کے الٹ کر دینا. بالعکس کا معنی ہوتا ہے اس کے الٹ, کہ دھیمی والی جگہ پہ اس نے بلند کر دی, تو بھی اس کے اعمال صحیح مانے جائیں گے. تو جاہل مقصر کے باقی سارے اعمال باطل ہوں گے, لیکن وہ والے صحیح ہوں گے جس میں غلطی یہ چھوٹی والی ہے جو جہالت میں بھی معاف ہو جاتی ہے. تو یہ جاہل مقصر کے یہ والے صحیح, باقی سارے دوبارہ کرنے پڑیں گے. یہی حکم اس صورت میں ہے جب اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ پچھلے اعمال کی کیفیت کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے صحیح تھے. اب تیسری صورت آ رہی ہے. یہی حکم ہے یعنی اعمال صحیح تصور ہوں گے جب بندے کو پتہ نہ ہو کہ میں نے عمل کیسے کیا ہے, صحیح کیے ہیں مجتہد کے مطابق ہیں یا صحیح نہیں کیا ہے, مطابق نہیں ہے. یہ پتہ نہ ہو تو بھی صحیح ہے. تو وہ جو اوپر ہم نے صورت بنائی ہے نا, ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہے, تو اس میں جاہل قاصر کو معافی ملی ہے, جاہل مقصر کو معافی ملی ہے. اب ہے کہ اس بندے کو تیسری لائن میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اعمال جو کیے ہیں وہ کیسے تھے, مجتہد کے فتویٰ کے مطابق تھے تو صحیح ہے, فتویٰ کے مطابق نہیں تھے تو پھر جاہل قاصر یا مقصر والے بات میں آپ مجھے لے جاؤ گے. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اعمال کیسے تھے, تو اس کے اعمال بھی صحیح تصور کیے. یہی حکم اس صورت میں جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ پچھلے اعمال کیفیت کے اعتبار سے صحیح تھے یا صحیح نہیں تھے, تو بھی اس کے اعمال منہاج میں ذکر شدہ بعض موارد کے علاوہ صحیح تصور کیے جائیں گے. بعض موارد میں اس کو کہیں گے دوبارہ کرو, اور اکثر موارد میں اس جاہل کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیا ہے, اس کو اکثر موارد میں ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے ہو گئے. بعض موارد ایسے ہیں جہاں ہم اس کو کہیں گے کہ دوبارہ کرو. ٹھیک ہے, یہ کون ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیسے اعمال کیے تھے, تو بعض موارد میں اس کو کہیں گے دوبارہ کرو, اور اکثر موارد میں ہم اس کو کہیں گے بس ٹھیک ہے. وہ کون سے بعض موارد ہیں جہاں ہم اس کو کہیں گے کہ دوبارہ کرو؟ نہ, وہ منہاج میں ذکر ہے. منہاج وہ کتاب ہے جو اس کے بعد ہم آپ کو پڑھائیں گے. سمجھ آئی؟ عربی میں ہے منہاج الصالحین. تو اب یہ تین بندے کی ہم نے بات کی ہے. ایک جاہل قاصر ہے, عذر ہو جیسے اس سے غلطی ہو گئی ہے نا, تقلید کے بغیر کام کیا غلطی ہو گئی, تو اس کے وہ والے اعمال صحیح ہیں جن میں رکن جیسی غلطی نہیں ہوئی ہے, وہ سارے صحیح ہے. غلطی ہوئی ہے لیکن رکن والی غلطی نہیں, وہ سارے صحیح ہے. دوسرا ہے باقی رکن والی غلطیوں والے دوبارہ کرنے ہوں گے جاہل قاصر نے. مقصر نے صرف وہی صحیح ہیں جس میں جاہل کو معافی ہوتی ہے, جیسے قرات والا اونچی نیچی والا مسئلہ تھا, تو وہ والے صحیح ہیں, باقی سارے اس نے دوبارہ کرنے. تیسرا بندہ وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیسے کیے تھے, غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ پتہ نہیں ہے, تو اس کے سارے اعمال صحیح ہیں. چاند موارد ہیں جہاں پر اس کو دوبارہ کرنے پڑیں گے, وہ منہاج میں ذکر ہیں آگے.
وہ عربی والی کتاب جب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو اس میں آئیں گے. والحمدللہ رب العالمین.